بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وعن کل الصحابة اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ایما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة وقال لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة رواہ ابن حبان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ درود شریف اس طرح دعا کا پڑھ لینا یہ گویا اس کے لیے زکوٰۃ کا کام دے گا، قائم مقام ہو جائے گا۔ اور مومن کا پیٹ، آخر میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ مومن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا خیر سے، یعنی ہر وقت وہ خیر کی طلب میں رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے۔ فائدہ میں حضرت شیخ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ فصل باندھی ہے اس چیز کا بیان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ بعض علماء نے کہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صدقہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ صرف ایک ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر ہے، اور درود شریف ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ جل جلالہ اور اس کے فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں۔ اگرچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے موافق نہیں، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکوٰۃ صدقہ کے حکم میں ہے۔ ایک اور حدیث سے نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے، اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے، یعنی ان کو بڑھانے والا اور پاک کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے اور زکوٰۃ یعنی صدقہ ہے۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا کہ مومن کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو صاحب مشکات نے فضائل علم میں نقل کیا ہے، اور صاحب مرقات وغیرہ نے خیر سے علم مراد لیا ہے۔ اگرچہ خیر کا لفظ عام ہے اور ہر خیر کی چیز اور ہر نیکی کو شامل ہے، اور مطلب ظاہر ہے کہ مومن کامل کا پیٹ نیکیاں کمانے سے کبھی نہیں بھرتا، وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے جو نیکی بھی جس طرح اس کو مل جائے وہ حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے تو درود شریف ہی سے صدقے کی فضیلت حاصل کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک خیر کا لفظ علی العموم ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ علم اور دوسری تمام چیزوں کو شامل ہے، لیکن صاحب مظاہر حق رحمہ اللہ علیہ نے صاحب مرقات وغیرہ کی اتباع میں خیر سے علم ہی مراد لیا ہے، اس لیے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں سیر ہوتا مومن خیر سے یعنی علم سے، یعنی اخیر عمر تک طلب علم میں رہتا ہے اور اس کی برکت سے بہشت میں جاتا ہے۔ اس حدیث میں خوشخبری ہے طالب علم کو کہ دنیا سے با ایمان جاتا ہے انشاءاللہ۔
اور اس درجہ کو حاصل کرنے کے لیے بعض اہل اللہ اخیر عمر تک علم کے حصول میں مشغول رہے ہیں، باوجود حاصل کرنے بہت سے علم کے اور دائرہ علم کا وسیع ہونے کے، پھر بھی وہ علم کے اندر مشغول رہے تاکہ ہم اس میں ان فضائل کے حصول میں داخل ہو جائیں حاصل کرنے والوں کے۔